احادیث کی روشنی میں جو خیر و شر کا تصور ہے وہ ذرا لوگوں کو بتائیے کہ مثال کے طور پہ میں ایک بہت ہی عام سی بات سوال میں پٹ آن کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور نعمتیں کسی بھی طرح کی، مال سے لے کے اولاد، گھر بار، اسٹیٹس، طاقت، قوت، عزت، حسن و جمال، صحت، اس سب کچھ ملا لیجیے۔ یہ آزمائش کیسے ہیں؟ کیونکہ قرآن ایک جگہ کہہ رہا ہے نا کہ یہ تمہارا مال اور تمہاری اولادیں آزمائش بھی ہیں۔ دوسری طرف یہ جو شر ہے یہ کیا ہے؟ یعنی اس کو آسان الفاظ میں اگر ہم احادیث کے مفاہیم میں ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک شخص سے اس کے پاس ساری ریسورسز موجود ہیں اور اس کے باوجود وہ شر سے بچ گیا، تو کیا یہ وہ شر ہے کہ جہاں پر آزمائش سے انسان نے اپنے آپ کو بچا لیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بنیادی طور پر آج کا جو موضوع ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ خیر اور شر اور صبر و شکر کا ایک نیا فلسفہ لوگوں کو سمجھ میں آنے والا ہے انشاءاللہ۔ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دکھ، تکلیف، رنج اور مصیبت یہی آزمائش ہے، لیکن آج جس آیت مبارکہ کو سرنامہ کلام اور عنوان بنایا گیا وہاں اللہ رب العزت نے اتنی خوبصورت اس کی تشریح ارشاد فرما دی ہے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ۔ جس طرح یہ مصیبت، تکلیف، رنج آزمائش ہے، اسی طرح مال و دولت بھی آزمائش ہے، صحیح ہے، راحت اور سکون بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہی طریقہ سے کار سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، یعنی ہماری زندگی بھی آزمائش ہے اور ہمارا مرنا بھی آزمائش ہے۔ یہ پورا سفر، یہ پورا کا پورا سفر اس دنیا میں ہمارا رہنا یہ امتحان گاہ ہے، اور امتحان گاہ میں کیا ہوتا ہے؟ ٹیسٹ ہی تو ہوتے ہیں نا، اور انسان ٹینشن میں ہی ہوتا ہے۔ اور یہ ٹیسٹ کیوں ہوتے ہیں؟ اصل میں ٹیسٹ ہوتے ہیں اس لیے کہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان کی جا سکے، حق اور باطل میں فرق واضح کیا جا سکے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو بات ہی کیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کردار کے ذریعے بھی دین کے حقائق کو واضح فرمایا، اپنے اقوال کے ذریعے بھی صحابہ کرام کی بہترین تربیت فرمائی۔ یہ جو خیر اور شر کی بات ہم کر رہے ہیں، ویسے خیر اور شر ایک اصطلاح ہے، خیر بھلائی کا استعارہ ہے اور شر برائی کا استعارہ ہے، بالکل ٹھیک۔ لیکن آج جس ضمن میں ہم بات کر رہے ہیں نا وہ خیر ہے آسائشیں، اور شر سے مراد تنگی اور عسرت ہے، پریشانی ہے۔ یہاں ہم تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا اور براڈر کینوس میں بالکل کر سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم جو سمجھانے کی بات کر رہے ہیں اپنے دوستوں کو، اپنے دیکھنے والوں کو، یہاں ہم شر سے مراد شیطانی طاقتوں کو بھی نہیں لے رہے، پہلے ہم اس کو تھوڑا سا جو نارمل اس کا سینس یہاں پر بنیاد ڈیفائن کر رہے ہیں۔ جی بنیاد ڈیفائن ہو رہی ہے، میں اس کو تھوڑا سا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا تو ہر معاملہ خیر ہی خیر ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، یعنی خیر ہی خیر ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ شر سے آزمایا جائے تب بھی خیر ہی خیر ہے۔ فرمایا کیسے؟ کہا جب رحمتیں ملتی ہیں تو رب کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب وہ دینے والا رحمتیں واپس لے لیتا ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے، شکایت نہیں کرتا، شکوہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے سامنے رونا پیٹنا نہیں مچاتا، بلکہ کہتا ہے کہ دینے والا بھی وہ ہے، لینے والا بھی وہ ہے۔ اس نے دیا، اللہ کا شکر ہے، اس نے لے لیا تو مولا تیری مرضی، تیری ہی عطا تھی، تو نے ہم سے لے لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور نے فرمایا کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھے نا مومن کو تو وہ کانٹا چبھنا بھی اس کے حق میں بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ بظاہر تو تکلیف ہوئی، لیکن فرمایا دنیا کی تکلیف اسے آخرت کی تکلیف سے خلاصی عطا فرما دے گی، ٹھیک ہے۔ اس پر جو تکلیف ہوئی اس پہ جو صبر کیا، کہا گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اور اگر پہلے سے گناہوں سے بچا ہوا تھا، کہا اس کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی طریقے سے جو آپ نے ایک بات کی ہے کہ نعمتیں میسر ہوتے ہوئے شر سے بچنا، جیسے دوست احباب کا ایک ایسا گروہ ہے جس میں آپ کے پاس کچھ ساتھی ایسے ہیں جو شر کی طرف مائل ہیں، بالکل ٹھیک، اور آپ اس کیفیت کے اندر ہوتے ہوئے بھی کہ آپ چاہیں تو اس کے اندر انڈلج ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں جا رہے، یعنی آپ نے اپنے آپ کو روک کر رکھا، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اسی طریقے سے ابھی کچھ دیر پہلے ہماری گفتگو آپ نے کہی سب سے بڑی آزمائش ہمارے لیے، میں نے ابھی یہ کہا آپ سے، بالکل، تو یہ اتنی بڑی آزمائش ایک طرح سے خیر بھی ہے، اور پھر دوسری طرف سے ہمارے لیے آزمائش بھی ہوگی کہ اس کے اندر جو شر ہے ہم قدرت رکھنے کے باوجود اس کے اندر ملوث نہیں ہو رہا ہے۔ کمرہ بند ہے، وائی فائی موجود ہے، کمبل میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، شر موجود ہے، آزمائش ہے، اس سے آپ نکل گئے، اس سے ہم نکل گئے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ والی بھی آزمائش کہ کچھ لوگوں کو دے کر آزمایا اور کچھ سے نعمتیں لیں تو اللہ رب العزت نے لے کر بھی آزما لیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں صحابہ کرام کی ایسی ہی تربیت فرمائی
کہ جب نعمتیں مل رہی ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے، فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو مصیبتوں کے ذریعے آزمایا تو ہم نے صبر کیا، لیکن جب ہمیں راحت و آسانی ملی تو ہم حق کے شکر ادا نہ کر سکے۔ اسی طرح مولا کائنات بھی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حق کے صبر ادا کرنا، مصیبت کے ساتھ صبر کرنا یہ تو آسان ہے، لیکن نعمت کے ساتھ حق کے شکر ادا کرنا یہ انتہائی مشکل ترین کام ہے، چونکہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نعمت میرے لیے نعمت بن کر آئی حقیقی طور پر یا رب سے دوری کا سبب بن کر آئی ہے۔ تو یہ خیر اور شر کا یہ والا جو مفہوم ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ صرف تنگی پریشانی ہی آزمائش نہیں ہے، بلکہ نعمتوں کی فراوانی بھی ہمارے لیے آزمائش بن سکتی ہے۔